أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أقوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. کبھی مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی. اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت
دیکھیے شامی کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت نے اس وسیع اور عریض کائنات کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا. یہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے کہ انسان کی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اور انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا. انسان کو بنانے کا پورا واقعہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ کیسے آدم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی. یہ ایسی مخلوق ہے کہ اس کی تخلیق پہ اعتراض موجود ہے. اللہ کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ اعتراض فرمایا. اور اللہ رب العزت نے اس مخلوق کو، جسے ہم انسان کہتے ہیں، اپنی تمام مخلوقات میں سے بزرگی بخشی شرف پر. اتنی مخلوقات ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، ان کی اقسام نہیں گن سکتے، تعداد تو دور کی بات ہے. ہمارے یہاں سندھ میں آم بڑے مشہور ہیں، تو زمانہ طالب علمی میں ایک دوست کہنے لگے کہ 400 سے زیادہ آم کی اقسام جو ہیں وہ ان کے فارم میں موجود ہے. آم ایک پھل ہے، 400 سے زیادہ اقسام. اللہ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، نباتات کو پیدا فرمایا، حیوانات کو آپ گنتی نہیں کر سکتے. جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کو گنتی نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو، اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ رب العزت کی صفات کو ہم کیسے گن سکتے؟ اسی لیے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کی نفی کر دی جائے گی، اس لیے کہ اللہ کی ذات ورا الورا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو اللہ کی شان میں ہم نے لکھا، یہ ہم نے اپنی سمجھ کے مطابق لکھا ہے، یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں لکھا ہے. اللہ نے اتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس میں انسان کو شرف بخشا. انسان کی تخلیق کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کیسے تخلیق فرمایا.
اچھا یہاں ایک دلچسپ نقطہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے یہ ہمیں روایات میں مل جاتی ہے کہ کیسے مٹی کو گوندا گیا، کیسے مجسمہ بنایا گیا، کیسے اس میں روح پھونکی گئی. لیکن اما ہوا کی تخلیق جو ہے یہ ہمیں روایات میں نہیں ملتی. صرف اتنا ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا. اللہ نے عورت کا یہاں بھی پردہ فرمایا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے اس کی تو تفصیل ملتی ہے، اما ہوا کی تخلیق کی تفصیل نہیں ملتی. صرف یہ فرمایا گیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. اللہ نے عورت کو پردے میں رکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مخلوق کو اللہ رب العزت نے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، زمین پر اپنا نائب بنایا. کہ اتنی ساری فضیلتیں جو انسان کو اللہ رب العزت نے دی کسی اور مخلوق کو نہیں دی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے ماں کے دل میں اس کی محبت کو ڈالا، باپ کے دل میں اس کی محبت کو ڈالا. ہمارے ایک دوست ہیں قاری ابو بکر صاحب، ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ حضرت میں نے جانور پالنے کا شوق ہے. فرمایا حضرت میں نے تحقیق کی ہے سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ انسان کا بچہ پلتا ہے. سب سے زیادہ مشکل جو پلتا ہے وہ انسان کا بچہ پلتا ہے. بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور ماں نے اس کو سکھایا نہیں ہوتا ہے، وہ خود بخود پانی میں گھستا ہے اور تیرنا شروع کر دیتا ہے. انسان وہ واحد چیز ہے، وہ واحد مخلوق ہے جسے ہر چیز ماں سکھاتی ہے. اللہ نے انسان کو صرف ایک فن دے کے بھیجا ہے اور وہ فن ہے رونے کا فن. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ رونے کا فن لے کے آتا ہے. یہاں ایک بزرگ نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا. فرمایا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کے جو اعزاء و اقارب ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار خوش ہو رہے ہوتے ہیں. فرمایا اب انسان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے، اتنی حمیت ہونی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ خوش ہو اور اس کے رشتہ دار رو رہے ہیں. اتنی اس میں غیرت ہونی چاہیے کہ اس کے آنے پہ لوگ خوش ہوئے. جب وہ رو رہا تھا تو لوگ خوش ہو رہے تھے، اس کے رشتہ دار خوش ہو رہے تھے، عزیز و اقارب محبت کرنے والے خوش ہو رہے تھے. تو اب وہ اس دنیا سے جائیں تو خوش ہوتا ہوا جائے، ایسا اللہ کو راضی کر کے جائے کہ وہ خوش ہو، مطمئن ہو، اطمینان کی حالت میں ہو، اور اس کے رشتہ دار وہ رو رہے ہو کہ جی آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اللہ نے اس کو رونے کا فن سکھایا اور اس کے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیا. وہ ماں خود گیلے بستر پر لیٹتی ہے، اس کو سوکھے بستر پر لٹاتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، اس کو کھانا کھلاتی ہے. یہ اللہ نے اس کے دل میں محبت کو ڈالا ہے. اور یہ اولاد کے لیے محبت یہ خاص اللہ نے ڈالی ہے. کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے. ایسے ہی نا، کیونکہ اللہ نے محبت کو ڈال دیا. اگر اللہ ہمارے دلوں کے اندر اولاد کی محبت کو نہ ڈالتے تو ہم اپنی اولاد کو پال نہیں سکتے تھے. اتنی اللہ نے اس انسان سے محبت کی. والدین کو حکم دیا بچے کا اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کے کان میں اذان دو، دوسرے کان میں اس کی اقامت کہو، اس کی اچھی تربیت کرو. اور پھر ایسا اللہ نے اس کا اکرام کیا کہ اس کی خدمت میں بھی ثواب لکھ دیا، اس کی خدمت میں بھی اپنی رضا لکھ دی. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کس نے کسی شخص کو پانی پلایا، ایسی جگہ پانی پلایا جہاں عام پانی مل جاتا ہے، یعنی کوئی مانگے تو پانی مل جاتا ہے، وہاں پانی موجود ہے. تو فرمایا اس کا اتنا ثواب ہے جتنا کسی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب. کسی کے پانی طلب کرنے پہ اس کو پانی پلا دینا کہ جہاں عام پانی موجود ہو، اتنا ثواب ہے جتنا غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ہے. اور ایسی جگہ پانی پلانا جہاں پانی موجود نہیں ہے، وہاں پانی پلانا ایسا ہے گویا اس نے کسی مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا. اس نے کسی مرتے ہوئے انسان کو زندہ کر دیا.
ہماری نافرمانیوں کے باوجود، ہماری اللہ کی ذات سے دوری کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمارا اکرام فرمایا ہے۔ یہ نہیں کیا اللہ نے کہ یہ بندہ مجھے یاد نہیں کرتا تو میں اس کو رزق نہ دوں۔ ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمارے حصے کا رزق ہمیں بھیجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی، ہم مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کھانے کا وقت ہوا تو ایک مہمان باہر سے کوئی شخص گزر رہا تھا، آپ نے اس کو بٹھا لیا، اس کو کہا کھانا کھاؤ۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، اس نے نہیں پڑھی، تو آپ نے کہا بھائی تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا جی میں تو آپ کے مذہب کا ہوں ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اٹھو، میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ۔ تو آپ پہ وہی آئی، ابراہیم یہ بوڑھا ہو گیا، ہم اس کو رزق دیتے رہے، ہم نے اس کا کھانا بند نہیں کیا۔ ایسی محبت کرنے والی ذات ہے، فرمایا ہم نے اس کا کھانا نہیں بنایا، ہمیں نہیں مانتا تھا لیکن ہم نے اس کا کھانا بند نہیں کیا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگائے ہیں عورت کے ذریعے، تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے، جلال میں آئے۔ اللہ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے تابع کیا، آپ نے زمین کو حکم دیا اس کو نگل لو، تو زمین نے قارون کو نگلنا شروع کیا، اور قارون نے جب دیکھا کہ اب میں پھنس گیا ہوں تو کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تو آپ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو نگل لیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ وہی آئی کہ موسیٰ یہ تمہیں کہتا رہا کہ موسیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تم نے اس کو معاف نہیں کیا۔ یہ ایک دفعہ بھی مجھے کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ایک دفعہ بھی مجھے کہہ دیتا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں معاف کر دوں۔ ایسی اللہ پاک نے اس مخلوق سے محبت کی، ایسی محبت۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں نے تو تجھ سے اتنی محبت کی، 100 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال گناہ کرتا رہے، اور ایک بار اللہ کو یاد کر لے، ایک بار توبہ کر لے، اللہ اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ یہ ایسا کافر تھا، کافر بھی عام کافر نہیں تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ یہ خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوت کا کام کرتے ہیں۔ موسیٰ نرمی سے بات کر۔ ہارون رشید کے زمانے میں کسی عالم نے بادشاہ سے سخت لہجے میں بات کی۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے، آج کل کے عمرہ کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ نیک لوگوں کا زمانہ تھا۔ آج کل کے بادشاہ، آج کل تو عوام کا اتنا برا حال ہے، بادشاہوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ تھے۔ جب ہارون رشید سے اس کی ماں نے کہا کہ تم اپنی بادشاہت کی فکر کرو، کہنے لگا اماں جان کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی تہجد کے لیے مسجد کے اندر 100 عورتیں آتی تھیں، آبادی عورتیں آتی ہیں، تم اپنی سلطنت کی فکر کرو۔ اور زبیدہ خاتون اس کی جو گھر والی تھی، اس نے عورتوں کو مقرر کیا تھا کہ محل کے اندر وہ آ کے قرآن پاک پڑھتی تھی۔ ایک عورت پڑھتی تھی کہ خاص وقت تک، پھر وہ جب تھک جاتی تھی تو پھر دوسرے 24 گھنٹے اس کے محل سے کلام پاک کی تلاوت جاری رہتی۔ وہ ایسے بادشاہ تھے، آج کل کے بادشاہوں جیسے نہیں تھے، آج کل کے عوام کی طرح کے نہیں تھے۔ ہمیں تو اللہ نے سہولت دے دی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم اس دور میں رہتے ہیں جہاں اللہ نے ہمیں آسائشوں کے دور میں پیدا فرمایا ہے۔ حالانکہ آپ ہمارے زمانے کے لوگوں سے سن لیں، سب سے زیادہ شکوے کرتے ہیں کہ جی تنگی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ لیکن اگر بندہ اپنے آپ کا اپنا موازنہ اپنے بزرگوں سے کرے تو ہم تو آسائش کے دور میں پیدا۔ ایسی لائٹ ہمارے بزرگوں نے دیکھی تھی، آج سے 2 نسل پہلے ایسی لائٹ نہیں دیکھی تھی۔ جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہے انہوں نے دیکھا ہوگا گاؤں کے اندر وہ تیل والا
دیا ہوتا تھا، اس میں تیل ڈالتے تھے، ایک تو اس میں بو آتی تھی، دوسرا اس کی روشنی اتنی نہیں ہوتی تھی، تیسرا اس پہ پروانے آتے تھے، پروانے. ایسی لائٹ نہیں تھی، ایسی ہوا نہیں تھی، یہ بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھی. یہ جو ہوا ہے، یہ جو لائٹ ہے، یہ جو سہولیات ہیں، یہ اس زمانے کے بادشاہوں کو میسر نہیں تھی جو ہمارے زمانے کے غربا کو میسر ہیں. اور اقتدار کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے، اقتدار کی ایک اپنی مصروفیت ہوتی ہے. اس زمانے میں بادشاہوں کے عمل دیکھیں. مشہور واقعہ ہے نا، ایک بزرگ کا جب فوت ہوئے تو فرمایا میری جنازہ وہ پڑھے کہ جس نے پوری زندگی تہجد کی نماز قضا نہ کی ہو. تو کس نے پڑھائی؟ وقت کے بادشاہ نے نماز پڑھائی. پوری زندگی اس سے تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، بادشاہت کے باوجود. ہمیں تو اللہ نے آرام دیا، آسائش کے زمانے میں پیدا کیا، ہر قسم کی آسائش ہمیں میسر ہے. ہم نفل تو دور کی بات ہے، ہم تو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے. اتنی اللہ رب العزت نے ہمیں آسائش کے زمانے میں پیدا کیا، ایسا محبت والا معاملہ کیا. جتنی محبت اللہ نے اس مخلوق سے فرمائی کسی بھی مخلوق سے نہیں فرمائی. ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، جب مرتا ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی نماز جنازہ پڑھو، اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اس کو خوشبو پہناؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا. ساری زندگی وہ مسجد میں نہیں کیا. اس کو لوگ کہتے رہے، دوست کہتے رہے نماز پڑھ لو، وہ کہتا رہا میرے کپڑے خراب ہیں. یہی ہم جواب دیتے ہیں. کسی ساتھی سے کہو جی نماز پڑھنے چلو، کہے گا جی میرے کپڑے خراب ہیں. اللہ کے بندے تو عاقل و بالغ آدمی ہے، تجھے اتنا عقل اور شعور نہیں ہے کہ کپڑے پاک رکھنے چاہیے. بہانہ کرتے ہیں اصل میں. وہ ساری زندگی مسجد نہیں کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ کہتے ہیں اب یہ مر گیا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، اس کی جنازہ پڑھو. اور صرف اس کی جنازہ نہیں ہے، وہ اصل میں وہ تو سب کے لیے دعا ہے. اللہ مغفر لحینا، پہلے تو زندہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ ہمیں بخش دیں. وہ میتنا، پھر اس میت کو بخش دیں. اور جنازہ پڑھنے کے بعد اب اس کو کھڈا کھود کے دبا نہیں دینا، اس کو احترام کے ساتھ قبر میں اتارنا ہے مسنون طریقے سے. پھر اس کو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھا جائے، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. حالانکہ ساری زندگی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا، یہ اللہ نے اس کے ساتھ اکرام فرمایا. یہ اللہ نے اس کے ساتھ اکرام فرمایا ہے. ایسا نہیں کہہ دیا کہ جی اس کو ایسی قبر میں، اس کو کھڈے میں دبا دو. اور پھر جب قبر میں ڈالے پھر اللہ پاک سوال پوچھیں گے، پھر اللہ کے فرشتے آئیں گے جو پوچھیں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے. ساری زندگی ہم نے جس کو رب بنا کے رکھا ہوگا وہی ہمارا رب، وہاں ہماری زبان سے وہی نکلے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. ساری زندگی ہم سمجھتے رہے دکان ہمیں پالتی ہے، ساری زندگی ہم سمجھتے رہے ہم نوکری سے کھاتے ہیں، ساری زندگی ہم سمجھتے رہے ہم تو کاروبار سے کھاتے ہیں، ہمیں تو فلاں شخص دیتا ہے. ہم نے تو اللہ پہ یقین ہی نہیں کیا. تو ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایک واقعہ اکثر سنایا کرتے ہیں نا. فرمایا کسی فقیر کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس کوئی شخص گیا اور کہا حضرت مجھے نصیحت کر دیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی میری ایک نصیحت ہے، تم اللہ کو اگر اپنے سے اچھا نہ سمجھنا تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھنا. اس نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ اللہ رب العزت کی ذات تو عظمت والی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کو اپنے سے بھی کمتر سمجھوں؟ میں تو اللہ کو بڑا عظمت والا سمجھتا ہوں. حضرت نے فرمایا رات میرے پاس ٹھہرو. ٹھہر گئے، رات کا کھانا لے کے آیا خادم، کچھ کھا لیا، کچھ بچ گیا. صبح پھر خادم کھانا لے کے آیا، پراٹھا اور حلوہ وغیرہ اور جو بھی. اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دو.
تو اس نے جو رات کا بچا ہوا کھانا تھا وہ اس فقیر کے حوالے کر دیا. تو صبح حضرت سے ملاقات کے لیے جب گیا تو حضرت نے فرمایا بھائی تم نے میری نصیحت کو یاد نہیں رکھا. میں کہا نہیں حضرت میں نے تو آپ کی نصیحت میں تو خود پہلے سے عمل کرتا ہوں. فرمایا تمہارے پاس فقیر آیا اور اس نے اللہ کے نام پہ تم سے مانگا, تم نے اس کو رات کا کھانا دے دیا. اگر تم اس کو اپنے برابر بھی سمجھتے تو صبح کا ناشتہ اس کو دیتے, آدھا خود میں لیتے آدھا اس کے لیے دیتے. روایات میں آتا ہے نا قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کسی شخص سے کہ میں بھوکا تھا, میں نے تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک آپ تو ان حاجات سے پاک ہیں, آپ تو ان حاجات سے پاک ہیں. اللہ پاک فرمائیں گے میرا فلاں بندہ تمہارے در پہ آیا اور اس نے میرے نام پہ تم سے کھانا مانگا, تم نے کھانا نہیں دیا. صرف نماز نیکی نہیں ہے, صرف روزہ نیکی نہیں ہے, صرف تہجد نیکی نہیں ہے, صرف لوگوں کو نماز کی طرف بلانا نیکی نہیں ہے. آج ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری. اللہ پاک نے فرمایا جو شخص مسکین اور بیواؤں کی حاجت روائی میں لگا رہتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ جیسے جہاد میں لگا ہوا ہے. اور فرمایا گویا وہ ایسا ہے کہ اس کا دن روزے کی حالت میں گزرتا ہے اور رات قیام کی حالت میں گزرتی ہے. آج ہم نے حقوق العباد کو بالکل یکسر رد کر دیا. بھائی بھائی کا دشمن ہے, دوست دوست کا دشمن ہے. ایک واقعہ میری نظر سے گزرا. جاوید چودھری ایک کالم نگار ہے, وہ کالم لکھتا ہے, شاید ساتھی کو پڑھتے ہیں اس کو. اس نے ایک واقعہ لکھا, کہنے لگا کہ میں کسٹم انٹیلیجنس کے دفتر میں کوئی افسر تھا میرا دوست, تو میں اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میرا فلاں دوست ہے, اس کے پاس نان کسٹم میڈ گاڑی ہے, یعنی چھوٹی کی گاڑی سادہ الفاظ میں. تو اس افسر نے کہا جی جس علاقے کا آپ مجھے بتاتے ہو میں وہاں چھاپا نہیں مار سکتا, وہ بڑے لوگوں کا علاقہ ہے. تو وہ دوست کہنے لگا کہ میں اس کو کسی بہانے سے ہوٹل میں بلا لوں گا, فلاں ہوٹل میں آتا ہوں, آپ وہاں آ کے چھاپا مار دینا اور وہ گاڑی ضبط کر لینا. اور ساتھ میں اس دوست نے کہا کہ میں وہاں خوب آپ کے سامنے جھگڑا کروں گا کہ نہیں جی آپ اس گاڑی کو ضبط نہیں کر سکتے اور ایسا ہے, لیکن آپ گاڑی لے جانا. تو یہ کہنے لگا کہ جب وہ چلا گیا تو میں نے اس سے کہا افسر سے کہ یہ کیا ماجرا ہے. اس نے کہا ہمارے معاشرے کے اندر برداشت ختم ہو گئی, یہ اس کا دوست ہے, یہ اس کا دوست ہے. اور پھر کہنے لگا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ عرصے پہلے مجھے کسی خاتون نے مخبری کی کہ جی فلاں گودام کے اندر اسمگلنگ کا مال موجود ہے. کہنے لگا ہم نے اس کو چھاپا مارا اور وہ جو تاجر تھا وہ سڑک پہ آ گیا اس چھاپے کی وجہ سے. اور مخبری کس نے کی؟ ماں نے کی, اس نوجوان کی ماں نے مخبری کی, کیونکہ اس کو بہو کا رہن سہن پسند نہیں تھا. ہم اس دور میں رہ رہے ہیں. ماں نے اپنے بیٹے کی مخبری کی کہ جی اس کے پاس نان کسٹم پیڈ مال ہے, اس کو اٹھا کے لے جا. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں گدھا گاڑی کے پیچھے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جلنے والے کا موقع, یعنی لوگ اس سے بھی جلتے ہیں. سب سے زیادہ ہم عمرہ کرتے ہیں, آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ پاکستانی ہم عمرہ کرتے ہیں. اللہ کی بڑی نعمت ہے, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا عمرہ نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ ہم عمرہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ رفائی کام کرتے ہیں. اور جہاں انصاف کا معاملہ ہے 176 ممالک میں سے ہمارا 160واں نمبر پر شاید نیچے. ہم اس نبی کے دین پر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو منصف انصاف نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کا آدھا دھڑ گلا ہوا اٹھے گا, اس کے ساتھ گلے ہوئے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا. اور ہمارا انصاف میں کون سا نمبر ہے؟ 160واں نمبر. ہم انصاف نہیں کر سکتے, ہم عدل نہیں کر سکتے, ہم غیبت نہیں چھوڑ سکتے, ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے. عام ہے جھوٹ, عام. آپ 100 بندوں کو لے لیں بلا مبالغہ 90 بندے اس مرض میں مبتلا ہوں گے. 10 بھی میں نے رعایت دے دی ہے. ہم جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتے. حدیث شریف کے اندر ہے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے
تو اس کی بدبو کی وجہ سے جو اس کی حفاظت پہ مامور فرشتے ہیں یا حساب کتاب والے فرشتے ہیں، یہ 1 میل دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی اس جھوٹ کی بدبو ہے. یہ جو گناہ ہے یہ بدبو ہے نا، یہ گناہ گندگی ہے. جیسے ظاہر کی پاکی ہے نا، قد افلح من تزکا، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ اللہ فرماتے ہیں کامیاب وہ ہو گیا جو پاک ہو گیا. ایک تو یہ پاکی ہے کہ ہم نے اپنے جسم کو پاک کر لیا، اپنے لباس کو پاک کر لیا، اپنی جگہ کو پاک کر لیا. ضروری ہے نا، اگر لباس پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جسم پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، جگہ پاک نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر دل پاک نہیں ہوگا تو نماز ہو جائے گی. دل پاک نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی. جگہ کی زیادہ اہمیت ہے یا دل کی زیادہ اہمیت ہے؟ صرف ظاہری پاکی نہیں ہے، دل کی پاکی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. لا صلاۃ الا بحضور القلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دل حاضر نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. ہم جگہ کو صاف کرتے رہے، ہم لباس کو صاف کرتے رہے، ہم جائے نماز کو صاف کرتے رہے، ہم بدن کو صاف کرتے رہے، ہم نے کبھی دل کی پاکی کا بھی سوچا کہ دل بھی پاک ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ظاہر کو پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، دل ہمارا کیسے پاک ہوگا؟ دل میں تو بغض بھی ہے، دل میں تو کینہ بھی ہے، دل میں تو نفرت بھی ہے. اور دل کی پاکی ایسی ہے کہ اللہ نے دل کی پاکی پہ جنت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ایک صحابی مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو شخص آئے گا، بھی تشریف نہیں لائے تھے، فرمایا جو شخص مسجد کے اندر آئے گا یہ جنتی ہے. تو ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لائے. دوسرے دن پھر ایسے ہی معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا جو شخص ابھی مسجد نبوی میں تشریف لائے گا وہ جنتی ہے. پھر وہی صحابی تشریف لائے. تیسرے دن پھر ایسے ہی معاملہ ہوا تو غالباً عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ میں ان بزرگوں کا معمول دیکھوں، کیا معمول ہے ان کا. تو ان کے گھر چلے گئے کہ حضرت میں رات آپ کے یہاں ٹھہرنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، مسافر. تو رات ان کے یہاں ٹھہرے، ان کے معمولات دیکھے، پھر اگلی رات ٹھہرے، پھر تیسری رات کہنے لگے کہ حضرت میں مسافر نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری فرمایا تھا آپ کے بارے میں، اس فرمان کی وجہ سے میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا. تو انہوں نے عرض کی کہ بھتیجے میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرے عام مسلمانوں جیسے عمل ہیں، بس میرا ایک عمل ہے کہ جب میں رات کو لیٹتا ہوں تو میں سب بندوں کو معاف کر کے لیٹتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے لیٹتا ہوں. کیا خوبی تھی کہ دل کو صاف کر کے، مخلوق سے دل کو صاف کر دیتے تھے. یا اللہ جس کی وہ غلطی ہے میں نے معاف کر دی. سب سے مشکل کام ہے یہ، سب سے مشکل کام، سب سے مشکل کام میرے نزدیک. یہ سب سے مشکل کام ہے کسی کو معاف کرنا، اس صورت میں جبکہ غلطی بھی اس کی ہو. اور انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیا تو مجھ سے جنت کے محل کی ضمانت ہے. حق پر تھا، اس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، معاف کر دی. آج ہم 100 نفل پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو معاف نہیں کر سکتے، قتل نہیں کر سکتے. میں نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ 6 انچ کی جگہ، اب 6 انچ کی کتنی جگہ ہوتی ہے؟ اگر کسی کا 120-130 گز کا مکان ہے، 6 انچ کی جگہ بھائی کو نہیں دے سکا. نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن اتنا بڑا دل نہیں رکھ سکا. ہم نے تو دل صاف ہی نہیں کیے. ہم نے سجدے میں سر رکھ دیا، جگہ صاف کر دی، بدن صاف کر دیا. جو جہاں اللہ پاک کی رحمت کا نزول تھا وہ ہمارا جگہ صاف نہیں ہوئی. وہاں ہم نے دشمنیاں بھی رکھی، وہاں ہم نے عداوتیں بھی رکھی، وہاں ہم نے بغض بھی رکھا، وہاں ہم نے حسد بھی رکھا. باقی اعضاء ہم پاک کر کے آ گئے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم پہ اللہ کی رحمت نہیں ہے.
حضرت تھانوی کو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اشرف علی جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ نے میرا پیار لے لیا، ایسی لذت محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لباس تو ہم بھی صاف کرتے ہیں، قبلہ رخ تو ہم بھی ہوتے ہیں، اللہ اکبر تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم دل کو صاف نہیں کرتے۔ اگر ہمارا دل صاف ہوتا، ہمارا دل پاک ہوتا، ہمارا دل نورانی ہوتا، باخدا ایسی محبت محسوس ہوتی، ایسی محبت۔ جن لوگوں کو اللہ نے دل کی صفائی دی ہے، جب عمرے پہ جاتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے، ایسے محسوس ہوتا ہے محبت کی لہر سیدھا دل میں آتی۔ کر کے دیکھ لیں، اپنے دل کو صاف کر لیں، اور اس کے بعد پھر عمرے پہ کبھی اللہ اگر توفیق دے، نہ بھی توفیق دے، نہ جا سکے کسی وجہ سے، یہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے کیسی توجہ آتی ہے۔ ہم نے تو دل کو صاف نہیں کیا، جو سب سے ضروری کام تھا دل کو صاف کرنا، ہم نے دل کو صاف نہیں کیا، ہم باقی چیزوں کے پیچھے پڑے رہے۔ کسی بزرگ سے، اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی دل کی صفائی کا کوئی طریقہ بتائیں، دل کیسے صاف ہوگا؟ فرمایا جب کوئی برتن مانجتا ہو تو اس کو دیکھا کرو، جب کوئی برتن مانجتا ہو تو اس کو دیکھا کرو۔ اس نے عرض کی کہ حضرت برتن کے مانجنے میں کیا کمال ہے؟ فرمایا بھائی اس میں کمال یہ ہے کہ برتن کو اندر سے زیادہ مانجا جاتا ہے، باہر سے کم مانجا جاتا ہے۔ برتن کو اندر سے زیادہ مانجا جاتا ہے، ہانڈی ہو، پتیلا ہو، کوئی گلاس ہو، اندر سے باہر سے بھی مانجا جاتا ہے کہ باہر سے بھی صاف ہو، لیکن اندر سے زیادہ صاف مانجا جاتا ہے اور باہر سے کم مانجا جاتا ہے۔ فرمایا دل کا بھی یہ حال ہے، دل کو زیادہ مانجنا ہے اور باہر کی اور بھی خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ باہر کا نہیں رکھنا۔ لیکن جب دل صاف ہوگا، اللہ جس کے باطن کو صاف کرتے ہیں پھر اس کا ظاہر خود بخود صاف ہو جاتا ہے۔ جس کا دل صاف ہو جاتا ہے پھر اس کے باقی اعضاء خود بخود صاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اگر درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا۔ ہمیں مشکل لگتا ہے ہاتھوں کو روکنا، آنکھوں کو روکنا، زبان کو روکنا، زبان تو ہماری رکتی نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت نے لکھا ہے، فرمایا کہ میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز سے میں فارغ ہوا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، چھوٹی عمر کا، نوجوانی کے اندر، اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے فریاد کی کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اتنی کم عمر اور اللہ نے ایسا کمال دیا، ایسی اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اتنی، ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے پاس سے گزرا اور اس کا پاؤں جو ہے وہ اس کے پاؤں کے اوپر آ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں جیسے اس کا پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر آیا، اس نے منہ پھاڑا کرنے لگا، وہ بوڑھا دیکھتا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا، میں حیران رہ گیا کہ کہاں زبان کی وہ فصاحت اور کہاں یہ بد کلامی۔ تو میرے دوستو، اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے، اللہ ہر قسم سے صاف کیا جائے، ہر قسم کی برائی سے صاف کیا۔ ہم اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے اور دل میں کیا ہو؟ حسد ہو۔ فرمایا ایسے آنکھ کھا جاتی ہے
جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، حسد نیکیوں کو کھاتا ہے. دیندار طبقے میں عام ہے، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا، فلاں مجھ سے آگے نکل گیا. اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے، تم بھی مانگ لو اللہ سے. اگر اللہ نے کسی کو آگے نکال دیا ہے تو تم بھی مانگ لو. یا تو بندہ کہے کہ جی اللہ کے دربار میں کمی ہے، اللہ پاک نے اس کو دے دیا اور میرے لیے نہیں ہے. تم مانگنے والے بنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نبی کے شہر میں دفنانا. دعا مانگی نا اللہ سے. اللہ نے کہا قبر مبارک کہاں ہے؟ رسول اللہ کے شہر میں نہیں ہے، رسول اللہ کے گھر میں ہے. رسول اللہ کے شہر میں نہیں ہے. دعا تو رسول اللہ کے شہر کی مانگی تھی. اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ رسول اللہ کے گھر میں پہنچا دیا. قیامت کے دن اللہ کے رسول ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے لے کے جائیں گے. مانگو تو صحیح. دوسرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ دوسرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا اور اللہ کو جو تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اللہ نے ہمارے لیے تو کمی کو نہیں چھوڑا نا. یہ حسد ہے، اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ ہاں رشک جائز ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اللہ مجھے بھی یہ نعمت دے. لیکن اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی؟ یہ مرض عام ہے، دین کی دولت ہو یا دنیا کی دولت ہو. یہ فلاں کے پاس یہ نعمت کیوں ہے؟ اور جب تک ہم اپنے دل کو صاف نہیں کریں گے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کی رحمت تو دل پہ آئے گی، زبان لباس پہ نہیں آئے گی، جسم پہ نہیں آئے گی، جگہ پہ نہیں آئے گی، دل پہ آئے گی. جب تک ہمارا دل اللہ رب العزت کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارا دل اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کی طرف نہیں جائے گا، کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں آئے گی. دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. حالت بازار میں ہو یا حالت نماز میں ہو، دل اس کا اللہ کے پاس ہونا چاہیے. دل اگر ہمارا اللہ کے پاس چلا گیا، پھر نہ بازار کی قید ہے، نہ مسجد کی قید ہے، نہ گھر کسی چیز کی قید نہیں ہے. پھر بندہ اللہ کے جمال میں گم ہے. جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ آ جائے، اس پہ کوئی چیز جو ہے وہ اپنا اثر نہیں ڈال سکتی. ایک بزرگ تھے، ان کو بادشاہ نے سزا کے طور پہ بھوکے شیروں کے پاس ڈلوا دیا. اس زمانے میں بادشاہ کا رواج ہوگا جی، جو اس کو جو پسند نہ آیا اس کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دو. تو مجمع سارا دیکھنے والا، اور ان بزرگوں کو جو ہے وہ میدان کے اندر رکھ دیا، بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے قبلہ رخ کی طرف اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کر دی. تو شیر آئے، تھوڑی دیر چکر مارتے رہے اور آپ کے پاؤں کو زبان سے چاٹتے رہے. حملہ نہیں کیا. بادشاہ بڑا متاثر ہوا، معافی مانگی جی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو بعد میں کسی نے کہا حضرت جب شیر آپ کو پاؤں کو چاٹ رہا تھا تو آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آپ کو ڈر تو لگا ہوگا. فرمایا نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیر کا جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میری نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی. دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر خوف نہیں ہوتا. اور حجاج بن یوسف نے کسی تابعی کو شہید کیا تھا، نام میرے ذہن سے نکل گیا. تو جب ان کو شہید کیا تو بہت سارا خون بہا، اتنا خون بہا کہ حجاج پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں نے اتنے لوگوں کو قتل کا حکم دیا لیکن اتنا خون تو کسی میں سے نہیں نکلا. تو اس نے ان کو بلایا، جو طبیب تھے اس زمانے کے، جو ڈاکٹر تھے، ان سے کہا جی کیا وجہ ہے ان کا اتنا خون نکلا ہے، باقیوں کا نہیں نکلا کبھی. تو انہوں نے کہا باقی لوگ جو ہیں جب آپ قتل کا حکم دیتے ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں،
خوف کی وجہ سے ان کا خون خشک ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا بندہ خوفزدہ ہی نہیں ہوا. چونکہ یہ خوفزدہ نہیں ہوا تو یہ اس کا اتنا خون ہے. جب دل اللہ کی یاد میں لگ جائے گا، جب دل کا تعلق اللہ سے بن جائے گا، پھر انسان، یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ اس پہ اثر ڈالتے ہیں، لیکن وہ جمیں گے نہیں اس کے دل میں. وہ اس کے دل میں جمیں گے نہیں. اس کو کوئی دکھ آئے گا تو اللہ کی طرف دوڑے گا، پریشانی آئے گی تو اللہ کی طرف. یہ مومن کی پہچان ہے، یہ اللہ والے کی پہچان ہے. کسی نے اللہ والے دیکھنے ہو نا تو ان کو غم میں دیکھے کہ جی ان کے گھر پہ مصیبت ہے، دیکھو کیا کرتے ہیں. یہ نوحے کرتے ہیں، یا ماتم کرتے ہیں، یا خلاف شرع کام کرتے ہیں، یا اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. پہلے اگر 2 نفل پڑھتے تھے تو 10 نفل پڑھتے ہیں. اس وقت دیکھیں ان کے گھر پہ خوشی ہے، اب دیکھو اللہ والے کیسے ہیں. یہ خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ یہ معاشرے کا خیال رکھتے ہیں، یہ ڈھول باجا بجاتے ہیں، یہ رسم و رواج کرتے ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. جو اللہ والا ہوگا وہ خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو خوشی محسوس نہیں ہوگی، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف ہوگا. جو اللہ والا ہوگا اس کو غم بھی محسوس ہوگا، لیکن اس کا دل کہاں ہوگا؟ اللہ کی طرف. تو جب دل اللہ سے جڑ جائے گا پھر باقی چیزیں ثانوی ہو جائیں گی. تو کیا کرنا ہے؟ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. اور اس کا آسان نسخہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ سب سے آسان نسخہ ہے، اس میں کوئی محنت نہیں ہے. اس میں کوئی محنت نہیں ہے. کسی اللہ والے کو دیکھو، اس کو پرکھو، پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ. اس کے ساتھ ہو جاؤ. اگر اللہ والا ہوگا تو خود بخود آپ کی دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. حضرت تھانوی نے پہچان لکھی ہے اللہ والے کی. فرمایا اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. اس کی مجلس میں بیٹھ جاؤ تمہیں اللہ یاد آ جائے گا. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ فیصلہ آباد میں مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے سلسلے کے بزرگ گزرے ہیں نقشبندی سلسلے کے. فرمایا میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو حضرت ایک کہیں کسی گھر میں تھے کمرے میں. فرمایا میں جا کے بیٹھ گیا اور جب میں حضرت کو دیکھتا تھا تو مجھے رونا آتا تھا. فرمایا جتنی دیر میں بیٹھا رہا میں حضرت کو دیکھتا رہا اور روتا رہا. نہ حضرت نے مجھ سے کوئی کلام کیا، نہ میں نے حضرت سے کوئی کلام کیا. حضرت تھانوی کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ والوں کو دیکھتا ہے پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے. تو اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے گا، ان کی صحبت میں بیٹھ جائے گا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، تمہیں خود بخود اللہ یاد آ جائیں گے. خود بخود پتہ چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں، مجھ سے کیا غلطیاں ہیں، میری کیا خامیاں ہیں، میری کیا، خود بخود. یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے ان کی صحبت میں. اور دوسرا کیا کرے؟ اللہ کو یاد کر جب اس کو وقت ملے. یہ تو میں نے سمجھے سب سے کم درجہ بتایا ہے، جب اس کو وقت ملے. ورنہ تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں دی، ہمیں آسائشیں دی. اللہ کا ہم پہ اتنا حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. ہر حال میں اللہ کو یاد کریں، لیکن کم از کم کچھ وقت نکال کے خاص طور پہ اللہ کے لیے وقت نکالیں. ہمارے تصوف کی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مراقبہ یا ذکر. کچھ وقت نکالے، 5 منٹ ہی کیوں نہ صحیح. 24 گھنٹے میں اللہ کی یاد کے لیے 5 منٹ تو نکال سکتا ہے. اپنا وقت نکالے، بیٹھ جائے اللہ کی یاد میں، اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لگا لے. ایسی اللہ پاک اس کو اطمینان قلب نصیب فرمائیں گے کہ بندہ حیران رہ جائے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ پریشانی ہو، صرف 5 منٹ اللہ کو یاد کر لے، ایسے اس کے دل میں اطمینان. اگلا پورا دن وہ سکون سے گزارے گا. وہی پریشانیاں جو کل تھی وہ آج بھی ہوں گی، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا، اطمینان میں ہوگا. یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے. یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے جو یک طرفہ ہوتی ہے.
اللہ کی محبت کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہے. اللہ کی محبت دو طرفہ ہے, دو طرفہ. جو ساتھی کہتے ہیں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا, یہ ان کا صرف گمان ہے, ورنہ اللہ کی محبت دو طرفہ ہے, دو طرفہ, ایک طرفہ نہیں ہے. ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, فذکرونی, تم اللہ کو یاد کرو, پھر اللہ پاک ہمیں یاد کرتے ہیں. یہ شرط لگائی ہے پہلے تم یاد کرو. جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, پھر اللہ کی رحمت آتی ہے, اللہ کا نور آتا ہے, قلب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. تو دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائیں, اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائیں. جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی یاد. حضرت معاذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, بلکہ وصیت فرمائی. جب یمن پہ بھیجا تو آپ کے گھوڑے, حضرت معاذ کے گھوڑے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا تو فرمایا معاذ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ نہ ملوں. ہو سکتا ہے, یمن بھیج رہے تھے عامل بنا کے, وہاں کا گورنر بنا کے, فرمایا ہو سکتا ہے جب تم دوبارہ مدینے آؤ تو میرا رحمت والا وجود تمہیں نظر نہ آئے. تم کیا کرنا, تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. یہ حضرت معاذ کو وصیت فرمائی کہ میں تمہیں نظر نہ آؤں, تم اپنی زبان کو اللہ کے نام سے, اللہ کے ذکر سے تر رکھنا. یہ ایسا برکت والا نام ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر اللہ کو یاد کریں گے. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار, 10 دفعہ درود شریف, 10 دفعہ تیسرا کلمہ, 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام, سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اعظام, خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں, زندہ اور مردہ, سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتك یا. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں. یعنی اب ہم
سب سے کٹ گئے ہیں، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہمارے چہرے پہ رومال آ گیا، ہماری پہ اپنی دنیا ہے اور اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے، اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رکھنی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ رہی ہے، یہ گمان رکھنا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت آ رہی ہے، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں، اور اللہ بندے کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے ہیں جیسا بندہ اللہ رب العزت سے گمان رکھتا ہے۔ ہم محبت کا گمان رکھیں گے، اللہ ہمیں اپنی محبت سے نوازیں گے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو اللہ سے محبت کا گمان رکھیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے، اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں، اللہ کی محبت کا گمان رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اللہ اس کو خالی لوٹا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سخی کے پاس جائیں تو وہ بھی خالی لوٹانے میں شرم محسوس کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے۔ اللہ خالی ہاتھ اس کو نہیں لوٹا سکتے۔ ہم تو مانگتے ہیں اللہ کے در کے، آج ہم اللہ سے ہر طرح کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ مجھے مال دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ آج اس مجلس کے اندر بس ایک چیز اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے۔ پھر دیکھیں اللہ کی محبت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو جب تسبیح کی ٹک ٹک سنائی دے تو تصور یہ رکھنا ہے یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ خیالات اگر تنگ کریں، خیالات ذہن میں آئیں تو سانس کو روک لیں، زبان کو تالو کے ساتھ لگا لیں۔ جب سانس روکیں گے جو بھی خیال ہوگا وہ فوراً رفع ہو جائے گا۔ جتنی دیر آپ روک سکتے ہیں آسانی سے اتنی دیر روک کے پھر ناک کے ذریعے سانس کو خارج کر دیں۔ 2-3 دفعہ یہ عمل دہرائیں گے، خیالات رفع ہو جائیں گے۔ توجہ کو ہر صورت میں دل کی طرف رکھنا ہے۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اللہ ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعی درد و عالم آبرو ذکر حق آمد غذائے روح را ذکر حق مرہم دل مجروح را اللہ 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 نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ اللہ اللہ
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، کہ دانا خاک میں مل کر بھولے گلزار اللہ اللہ اللہ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جان بنانی ہے، تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری تیری کیسی نادانی ہے، نہ کر بل اپنی دولت پر، نہ طاقت پر، نہ حشمت پر، کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، تونے کی گئے نمازیں پڑھ گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، نہ ہو شیطان کے تابع، نہ بے فرمان رب کا ہو، نبی کے در کا خادم بن، مراد اچھی جو پانی ہے، شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا، بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے، تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقوی بن، کہ تقوی میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ہے اسی طرح سے ممکن آپ کی رہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل میں صبر کرنا، ہے اسی طرح سے ممکن۔
دل پہ صبر کرنا، کبھی دل میں صبر کرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ذہانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ذہانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل میں صبر کرنا، میرا ہر خطا پہ رونا، یہی ہے میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا، یہی ہے میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا ہر جرم معاف کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کسی اہل دل کی صحبت مجھے مل گئی ہے آسی، کسی اہل دل کی صحبت مجھے مل گئی ہے آسی، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل میں صبر کرنا، اللہ اللہ آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کی گلی کے پھیرے میری زندگی کا حاصل، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ ہے میری پارسائی، آپ کے در سے آشنا ہوں، یہ ہے میری پارسائی،
میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، میں کبھی جو ڈگمگایا، میں کبھی جو لڑکھڑایا، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کی مستی نظر ہی مجھے تھامنے کو آئی، آپ کے آستاں پہ آئے، آپ کی یاد کھینچ لائی، رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں، جان کر بھول کر جو کیے ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، آپ کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، آپ کی چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، آپ کی رحمت ہی کو سنا ہے، آپ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں، ماؤں سے بڑھ کر پیارے ہیں آپ کا، اور آپ کے سوا کون ہے میرا،
ماں سے بڑھ کر پیار ہے آپ کا، اور آپ کے سوا کون ہے میرا؟ گر نہ جاؤں کہیں مجھے آپ اٹھا لیں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدا گنہگار ہوں، میرے آنسو سوالی ہیں آپ کے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے آنسو سوالی ہیں آپ کے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، میرے آنسو سوالی ہیں آپ کے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے اے میرے اللہ، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ ہمیں معاف کر، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں، جان کر بھول کر جو کیے ہیں، ہے پتہ مجھ کو ان کی سزا ہے۔ حق اللہ دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم حاسبني حسابا يسيرا
اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں ہم سے حقار ہیں یا اللہ پاک آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں یا اللہ پاک ہم آپ سے اس نسبت کی برکت سے سوال کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہم نے اپنے دلوں میں دنیا کی محبت کو پال رکھا ہے یا اللہ پاک آپ ہمارے قلوب کو اپنی محبت سے منور فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو دکھ ہیں جو تکلیفیں ہیں جو پریشانیاں ہیں یہ یقیناً ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہیں مگر یا اللہ پاک آپ رحیم ہیں آپ کریم یا اللہ پاک آپ کریم ہیں آپ رحیم ہیں یا اللہ پاک آپ غفار ہیں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے بھائی عبدالسلام کی گھر والی کا آپریشن ہوا ہے تمام ساتھی دعا فرمائیں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے میری اہلیہ کے لیے دعا فرما دیں وہ بیمار ہے اللہ پاک اسے بھی صحت عطا فرمائے اور باقی دوست احباب بہن بھائی جو بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے وہ گھروں میں ہوں یا ہسپتالوں میں ہوں یا اللہ پاک انہیں صحت عطا فرما یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرما یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانے سے ان کا قرض عطا فرما یا اللہ پاک جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں ایک صالح والد عطا فرما یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک ان کی اولاد کے دلوں میں اپنے والدین کے لیے محبت کو پیدا فرما یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے والا بنائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز و شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک یہ آپ کے بندے ہیں یہ آپ کی محبت کے لیے یہاں جمع ہوئے یا اللہ پاک سب کے قلوب کو منور فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک ان پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے گھروں کو ہمارے محلوں کو دین کا گہوارہ بنائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے دل صاف نہیں ہوتے اس میں بھائی کے لیے رنجش ہے اس میں حسد ہے اس میں غیبت ہے اس میں
یا اللہ پاک اور بے شمار برائیاں ہیں، یا اللہ پاک ہمارے قلوب کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری بیماریوں کو دور فرمائیے، یا اللہ پاک جیسا آپ ظاہری بیماریوں کو دور فرماتے ہیں آپ ہماری باطنی بیماریوں کو بھی دور فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتجزيلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔